اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قتل کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قتل کیسے ہوا؟ سامعین، جس رات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی تجھے آرام و آسائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس ملے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر احسانات فرمائے اور تیرے لیے وہ کچھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ مزید فرمایا، یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کرے، اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ سامعین، سورہ قصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، اور یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو اس کی رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کی دشمنوں میں سے تھا اسے یعنی موسیٰ سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے آپ کی والدہ پر احسان فرمایا کہ آپ کو ان کے پاس واپس پہنچا دیا جائے۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور پوری طرح توانا ہو گئے، یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر درجہ کمال کو پہنچ گئے، اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے، تب اللہ نے آپ کو حکمت و علم یعنی نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا، جس کی بشارت آپ کی والدہ کو اس فرمان میں دی گئی تھی کہ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ سامعین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ اس میں وقت کی بابت حضرت ابن عباس، سعد بن جبیر، اکرمہ، قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت ابن عباس سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، یہاں دو شخص کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی آپس میں ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا۔ پھر موسیٰ کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کی دشمنوں میں سے تھا حضرت موسیٰ سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام و مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا۔ اس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے محل میں پرورش پائی تھی، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دور کے رشتے سے خود کو آپ کے ننہالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیلی نے قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور اسے ایک ضرب لگائی، یعنی مکہ یا ڈنڈا مارا، جس سے وہ مر گیا۔ سامعین، وہ قبطی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔
بلکہ اسے تنبیہ کرنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے جیسے تو نے مجھ پر رحم فرمایا، یعنی قوت و شان عطا فرمائی ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ سورہ قصص میں ارشاد باری ہے، موسیٰ صبح صبح ڈرتے اور اندیشہ کی حالت میں خبر لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اس میں شک نہیں، تو سری گمراہ ہے۔ پھر اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو فریاد کرنے لگا، موسیٰ کیا تو نے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً یہاں سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔ سامعین، اس دن جب آپ صبح کے وقت شہر میں داخل ہو رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ اسرائیلی مل گیا جس نے کل مدد چاہی تھی اور آپ سے فریاد کرنے لگا، اور ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کی بنا پر اسے ملامت کیا اور اس سے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو سری گمراہ ہے۔ پھر آپ نے کپتی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کریں اور اسرائیلی کو اس سے چھڑائیں۔ جب حضرت موسیٰ اس ارادے سے کپتی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا، موسیٰ کیا جس طرح تو ایک کل شخص کو قتل کر کے آیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ سامعین، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بات اس اسرائیلی نے کہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ روز کا واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کپتی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے کہ تو سری گمراہ ہے، اس لیے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر کل کا راز فاش کر دیا۔ کپتی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ اکثر علماء کرام نے یہی تشریح کی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلام کپتی کا ہو۔ اس نے جب آپ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ڈر گیا۔ اس نے اندازے سے یہ بات کہی کہ ممکن ہے کل والے مقتول کو موسیٰ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی نے فریاد کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس سے کپتی کو حقیقت کا علم ہو گیا ہو۔ الغرض فرعون کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے چند آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے کہ ارشاد ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ سردار تیرے قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے تجھے یہ بات بتا رہا ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدائن کی طرف چلے گئے۔ سامعین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔